رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اوپر جو عہد میثاق لیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تتمہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے ہو۔ فائدہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی امر کا اقرار مترشح ہوتا ہے، گو صاف اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ثم اقررتم سے اس شبہ کو بھی رفع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے۔ ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزار پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو انفسکم آپس میں، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم سے، وإن یأتوکم اساری تفادوہم، اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، وہو محرم، تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، علیکم اخراجہم، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو، وتکفرون ببعض، اور نہیں مانتے بعض کو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو کوئی تم میں یہ کام کرتا ہے، الا خزی، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، پہنچائے جائیں سخت سے سخت عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ خلاصہ تفسیر، تتمہ میثاق میں جو حکم ان کو دیا گیا ہے اس کے متعلق عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے۔ پھر اس اقرار صریح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر ان اپنوں کے مقابلہ میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ، سو ان دونوں حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور ایک تیسرا حکم جو سہل سا سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا اور قتل تو اور بھی بدرجہ اولی نیز ممنوع ہے۔ معارف و مسائل۔ فائدہ، اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے: اول قتل نہ کرنا، دوم اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا، سوم اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے، اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس و خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھیں، اور اوس و بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی، اور خزرج و بنی نذیر میں باہم یارانہ تھا۔ جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے، تو یہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور خانماں آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور ظاہر
ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی بالعکس۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کو جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے عار آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے کہ ان کی حیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ اس آیت میں جن محالف کو موقع امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہے کہ اوس بنی قریظہ کے موافقت میں بنی نذیر کی مخالف تھے، اور خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے۔ ثم عدوان، ظلم و گناہ دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق تعالیٰ کا حق ضائع کیا، اور دوسرے کو آزار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کر دیا۔ آگے اس عہد چکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی تصریح بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کہ کیا تو بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے، تو اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے، فائدہ ہر چند کہ وہ یہودی جن کا قصہ میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا، سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کی پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں، جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے، حالانکہ مخاطب چمار یقیناً نہیں ہے۔ اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے اس حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ کے۔ اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی، تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے، اور بنی نذیر ملک شام کی طرف بہزار ذلت و خواری نکال دیے گئے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ خلاصہ تفسیر اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا ہے بغوض نجات آخرت کے جس کا ذریعہ اطاعت ہے، سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جائے گی، اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری پیروی کرنے پائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے، بِالرُّسُلِ رسول، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول اور وہ حکم جو نہ بھایا أَنفُسُكُمْ تمہارے جی کو، مستكبرتم تو تم تکبر کرنے لگے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ پھر ایک جماعت کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے۔ سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور پھر اس کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر اس خاندان کے سلسلہ کے اخیر میں ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل
انجیل واضح دلائل انجیل و معجزات عطا فرمائے۔ ہم نے ان کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ وہ جو بجائے ایک دلیل واضح تھی، تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے، اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ فائدہ قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسے قرآن کی اس آیت میں ہے قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس میں، اور حدیث میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر وجبرائیل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاؤ، اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کے کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا، پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے جبرائیل علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعہ سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے اللہ کی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہیں، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں، اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، پس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ فائدہ، یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، تاکہ ان امور کے وہ بھی قائل تھے لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہ تھا، اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں، گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہوں، شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور وارد فی الشرع کے یقین کے ساتھ ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، اور وہ تھے جو ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب پہنچا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جس کو پہچان رکھا تھا تو اس کے منکر ہو گئے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ خلاصہ تفسیر، اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے، اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس سے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں۔ فائدہ، قرآن کو جو مصدق تورات فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، تو تورات کا ماننے والا قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا۔
تو ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ اس لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتلایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ منکر ہوئے اس چیز سے جو اتاری اللہ نے، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، سو کما لائے غصہ پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ حالت بہت ہی بڑی ہے جس کو اختیار کر کے وہ بذائع میں خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی، یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو منظور ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرما دے، جو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ فائدہ ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر۔ یوں غضب بالائے غضب فرمایا، عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔ آگے کی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے اور حسد بھی مترشح ہوتا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔